السلام علیکم ناظرین، نیوز آز میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں عارفہ نور، اور واشنگٹن سے ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ہیں زاہد حسین صاحب۔ ناظرین، خدا کر کے دو صوبوں میں، بلوچستان میں اور پنجاب میں بالآخر نگراں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہے۔ اگرچہ بلوچستان کے اندر علاؤالدین مری صاحب کو لایا گیا تو کسی قسم کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن پنجاب کے اندر جیسے ہی الیکشن کمیشن نے ڈاکٹر حسن عسکری کا نام بطور نگراں وزیر اعلیٰ اناؤنس کیا ہے، نون لیگ نے بڑے بھرپور رد عمل کا اظہار کیا، اور نہ صرف یہ کہا ہے کہ وہ ڈسپیوٹڈ آدمی ہیں، ساتھ میں مطالبہ کیا گیا الیکشن کمیشن سے کہ ان کا نام واپس لیا جائے، کسی اور شخص کو نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ پیش کیا جائے۔ لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پرانی کابینہ کے بہت سارے لوگوں کو لے کے لاہور میں انہوں نے ایک بھرپور پریس کانفرنس بھی کی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پروفیسر حسن عسکری صاحب نظریاتی طور پہ نون لیگ کے مخالف ہیں۔ ان کے کئی آرٹیکلز اخبارات میں چھپ چکے ہیں جن میں انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا نون لیگ کو، لہٰذا وہ کسی طور بھی غیر جانبدار تصور نہیں کیے جا سکتے۔ ساتھ میں خواجہ سعد رفیق سابق وفاقی وزیر ریلوے، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خود پروفیسر حسن عسکری صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا نامزدگی واپس لے لیں اور اس سارے پروسیس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا بھی اس پہ رد عمل آیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ ترجمان نے کہا ہے، الطاف خان نے، کہ پروفیسر حسن عسکری کا جو نام ہے وہ کانسنسس کے ساتھ، گویا کہ اتفاق رائے کے ساتھ ان کا نام منتخب کیا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن بااختیار ادارہ ہے، کسی دباؤ کے بغیر کام کرتا ہے۔ جو فیصلہ ہو چکا ہے گویا کہ اسی کے ساتھ رہے گا ادارہ، اب اسے واپس لینے کا کوئی جواز باقی نہیں۔ ساتھ میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس ساری کنٹروورسی کے اندر ذمہ دار ہم کس کو قرار دیں گے؟ پی ٹی آئی کو، کہ جس نے پہلے مرحلے میں ناصر کھوسہ صاحب کا نام دیا تھا اور اس پہ اتفاق بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر آخر میں اس کا نام واپس لے لیا گیا اور کچھ اور نام سامنے آئے، اس سے کنٹروورسی آگے بڑھی، یا پھر نون لیگ کہ جو پارلیمانی کمیٹی کے اندر معاملے کو طے کر سکتی تھی، لیکن معاملہ اپنے ہاتھ سے نکال کے الیکشن کمیشن کے حوالے کیا، اور آج جب وہاں سے ایک فیصلہ آیا ہے اس فیصلے کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ جو گڑبڑ ہوا ہے اس میں ہم ذمہ دار کس کو قرار دیں گے، اس کو ڈیبیٹ کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے نیب کی انکوائری کی، ایل این جی ٹرمینل کے اوپر دو سابق وزراء اعظم نواز شریف صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف انکوائری باقاعدہ طور پہ ایک طرح سے شروع ہو چکی ہے، اس کی کل اپروول دی ہے چیئرمین نیب نے، ایگزیکٹو بورڈ کا جو اجلاس ہوا اس کے اندر اس کی اپروول دی گئی ہے کہ اس معاملے کے اوپر تحقیقات کو آگے بڑھایا جائے۔ اور آج سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن تھی نون لیگ کی جانب سے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ چیئرمین نیب کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ پچھلے دنوں جو انہیں ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہ اربوں روپے منی لانڈرنگ کی ہے انڈیا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، اس بنیاد پہ درخواست تھی، بٹ اس کو سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ کیوں کیا ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ذکر ہوگا سرحد پار، گویا کہ مغربی سرحد کے اس طرف افغانستان کے اندر جہاں اشرف غنی صاحب نے جو پریزیڈنٹ وہاں کے، انہوں نے سیز فائر آفر کیے طالبان کو کہ 27 رمضان سے لے کے تو عید کے دن تک، تیسرے عید تک وہ چاہتے ہیں کہ سیز فائر ہو، اور اس دوران طالبان سے کہا کہ وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ آئیں اور اس پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے۔ اس سے پہلے بھی آفرز کی جا چکی ہیں جس کا کوئی پازیٹیو جواب طالبان کی طرف سے نہیں آیا ہے۔ جو فریش آفر ہے یہ کتنی اہم ہے اور کیا افغانستان کے اندر دیر پامن لانے کے لیے مددگار ثابت ہوگی، ایسے میں کہ جب علماء سے بھی کہا گیا کہ وہ فتاوے بھی جاری کریں جس کے اندر یہ ہو کہ کسی قسم کا کوئی ان دنوں میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے اور معاملات کو بہتر طور پہ آگے لے جانے میں اس اپرچونٹی کو استعمال کیا جائے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری کی طرف۔ ایک بدقسمتی ہے کہ حسن عسکری رضوی صاحب کا نام الیکشن کمیشن نے سلیکٹ کیا ہے۔ ان کے جو خیالات ہیں، ان کی جو پارشیلٹی ہے، وہ آپ اخبارات یا ٹی وی میں پڑھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں۔ جو خیالات جمہوریت کے بارے میں اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کے بارے میں رکھتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ معذرت سے میں یہ کہوں گا کہ یہ الیکشنز ڈاؤٹ میں ہوں گے، یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے عوام اس الیکشن کو رد کریں گے، ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فیصلے کو ریویو کرے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ 2-3 نکتے عارفہ میں رکھوں گا۔ ایک تو یہ کہ پچھلے 5 سالوں میں اگرچہ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو حد پہ تنقید بناتی رہی ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے
کوئی ایک جملہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس میں ہم یہ کہیں کہ اس ادارے کے حوالے سے انہوں نے کوئی ایسی کوئی بات کی جس کے ہم کہیں کہ بڑا کنٹروورشل ہے. ہمیشہ اپریشیٹ کیا انہوں نے, تو اس سے لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے اوپر بڑا اعتماد تھا نون لیگ کی حکومت کو, اس کے حوالے سے کوئی کسی قسم کے کنسرنز نہیں تھے. سیکنڈلی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو نگراں سیٹ اپ ہے اس کے اختیارات بڑے محدود ہیں اور ان کا کام الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے, کسی قسم کا کوئی رول نہیں ہے ان کا, تو پھر آپ کوئی کیوں کنسرنز آپ شو کر رہے ہیں؟ پروفیسر حسن عسکری صاحب آئیں, ایاز امیر آتے, یا ان کا کوئی نامینیٹڈ شخص آ جاتا جس نے بھی آنا ہے. ایک بڑا نمائشی قسم کا ایک عہدہ ہے, جنہوں نے صرف الیکشن کنڈکٹ کرنے, ان کے اندر ان کا رول بھی نہیں ہے, شور کیوں مچا رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر نگراں سیٹ اپ کو کوئی کردار ہے تو پھر ہمیں 2013 کے الیکشن کے بعد جو خان صاحب نے شور مچایا تھا 35 پنکچر والا, اس کا مطلب وہ بات ٹھیک کر رہے تھے. اس وقت جو وہ کہہ رہے تھے کہ نجم شیٹی صاحب نے نون لیگ کو فیور کیا, الیکشن کو رگ کیا اور وہاں پہ ان کو جتوایا, تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب درست کہہ رہے تھے. آج آپ اسی بنیاد پہ شور مچا رہے ہیں نا. دیکھیں شرازی صاحب, آپ بالکل صحیح بات کریں کہ یہی تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا, کہ ہم انسٹیٹیوشنز کو جو ہے اسٹرینتھن بالکل نہیں کرتے, اور پھر گھوم پھر کے بات ہماری یا اوبسیشن جو ہوتی ہے وہ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو ان کو ہیڈ کرتے ہیں. پولرائزیشن اس وقت ملک میں بہت زیادہ ہے, اور بیٹل گراؤنڈ بھی پنجاب ہے, تو ادھر ہی سب سے زیادہ شور بھی مچنا ہے, سب سے زیادہ سیٹس بھی یہی ہیں, اور یہاں وہ ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ کتنی یہاں ٹینشن رہے گی. کہ یہ جو کہانی شروع ہوئی تھی, سب سے پہلا تو اس میں قصور جیسے آپ نے کہا وہ پی ٹی آئی کا ہے کہ انہوں نے ناصر کھوسا کے نام پہ پہلے اگری کیا اور پھر پل آؤٹ کیا, اور اب جب فیصلہ ہوا ہے تو پی ایم ایل این کو خدشات ہیں اس کے اوپر. تو بالکل وہ ہے, اب وہ ڈر تو ہے, اور پی ایم ایل این تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے اس دفعہ شور ڈالے گی کہ الیکشنز میں گڑبڑ ہوئی ہے اور رہی ہے. پر اس سے پہلے کاش کہ یہ سوچ لیتے کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا جو تماشا انہوں نے شروع کیا ہے, جیسے آپ بات کریں کہ اگر محدود اس کے اختیارات ہیں تو کیا ضرورت ہے, ای سی پی نے سارے فیصلے کرنے ہیں, ٹرانسفر پوسٹنگز بھی, سب کچھ بھی, مگر پھر ڈر ہے. اس کا مطلب ہے کہ سسٹم اس طرح نہیں چلتا جس طرح کانسٹیٹیوشنلی یا لیگلی اس کی ریکوائرمنٹ ہے, اور یہ مسئلہ جو ہے وہ یہیں رہے گا. صرف ایک اور بات جو یہاں وہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئیڈیلی تو اس کو سیاستدانوں کو ہیڈ کرنا چاہیے کیونکہ یہ پولیٹیکل عہدہ ہے, مگر آپ یقین دیکھیں پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی زیادہ تر جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ پولیٹیشنز نہیں ہوتے, جوڈیشری سے آ رہے ہیں, بیوروکریسی سے آ رہے ہیں, یا جرنلزم سے آ رہے ہیں, اور ایونچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پرسنالٹیز ہیں وہ کنٹروورشل بنتی ہیں اور ان کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر اس الیکشن میں کوئی مسئلہ ہوا یا اس طرح کا ہوا تو ناصر الملک صاحب جیسے لوگ جن کے بارے میں کبھی کوئی کسی نے کنٹروورسی یا کوئی بات نہیں کی غلط, ان کے اوپر بھی ہو سکتا ہے کل کو بات آ جائے گی. سو دس از ویری انفارچونیٹ, اور کوئی اس کا حل نظر نہیں آ رہا. ابراہیم کو لوگوں نے کنٹروورشل بنا دیا تھا, بہت بڑی اہم بڑی شخصیت ہے, ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا. بالکل لیگل کمیونٹی کے وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کے اوپر کبھی کسی نے کوئی بات نہیں تھی, اور اب یہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ جو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ صرف مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت کوئی لیگل آپشن نہیں ہے, ای سی پی نے فیصلہ کر لیا ہے. انہوں نے اپنی طرف سے مجھے لگتا ہے کہ یہ کوشش کی ہے وہی جو پی ٹی آئی کی تھی کہ آپ کسی ایک انسان کو اتنا کنٹروورشل بنا دیں یا اتنا شور ڈال دیں کہ وہ خود شرمندہ ہو کے پیچھے ہٹ جائے, کیونکہ لیگل آپشن تو ہے نہیں. کورٹ ہی اب چلے جائیں تو چانسز آر کہ پروبیبلی ان کی پٹیشن کوئی اس پہ کوئی خاص وہ انٹرٹین نہیں کریں گے, کوئی اس پہ ایکشن نہیں ہوگا. بٹ وہ اپنی طرف سے کوشش پوری کریں کہ وہ ابھی سے ہر چیز کو متنازع کر دیں. ظاہر صاحب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ متنازع کر کے ان کو تھوڑا سا ڈیفینسو موڈ میں لے جانا ہے کہ وہ شاید بہتر انداز میں کام نہ کر سکیں, یا یہ بھی خطرہ ہے کہ جو بیوروکریسی کے اندر انہوں نے اپنے لوگ کہیں پلیس کیے تھے جن لوگوں کو بٹھایا گیا, اور آپ کو پتہ ہے ماضی میں ہمیشہ بیوروکریسی کا ایک بڑا اہم رول, بالخصوص وہ لوگ کہ جو ڈپٹی کمشنر کے طور پہ کام کرتے ہیں, بڑا ایک اہم رول ان کا ہوتا ہے. تو کہیں نون لیگ کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ جب عسکری صاحب آئیں گے اور وہ نظریاتی طور پہ نون لیگ کے مخالف ہیں, بیوروکریسی میں ایک ہاٹ پچھاڑ ہوگی, جن لوگوں نے ٹاسک اسائن کیے ہیں وہ کہیں ڈسٹرب ہوں گے, تو جو ان کی اسٹریٹجی ہے الیکشن کی وہ کہیں ڈسٹرب ہو جائے گی. یہ خطرات ہیں, یا واقعی یہ بڑی بنیاد ہے کہ نظریاتی طور پہ کیونکہ مخالف ہیں لہذا ایسے شخص کو نہیں ہونا چاہیے نگراں سیٹ اپ میں؟ دیکھیں, جہاں تک اس تنازع کا معاملہ ہے تو چاہے کوئی بھی بنتا, الیکشن کمیشن کسی کو بھی ایکس وائی زیڈ کو اور بنا دیتی,
تو یہ بھی ایک متنازع فیصلہ ہوتا، کیونکہ ایک پارٹی کو یقین کسی نہ کسی پارٹی کو جو اس پہ اعتراض ضرور ہوتا۔ بات یہی آتی ہے کہ خیر اس میں تو اب جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں ہوا، کیسے نہیں ہوا، لیکن جب الیکشن کمیشن کے پاس آتی ہے تو انہی 4 ناموں میں وہ کریں گے جن کے پاس آئے ہیں۔ اب اس کی تو ثواب ان کے جو ہے وہ ججمنٹ کو فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اگر وہ ساحر علی کو، جسٹس ساحر علی کو اٹھا لیتے جو کہ پی ایم ایل این کی طرف سے جن کا نام دیا گیا تھا، تو پھر میرے خیال پی ٹی آئی شور کرتی لے کے، تو یہ معاملہ تو رہے گا۔ مطلب اس میں کنٹروورسی جو ہے یہ پورے طریقہ کار میں ہے، اور اس وقت جو پولرائزیشن ہے وہ جو ہے اس کی وجہ سے یہ چیزیں بننی ہے۔ اور اصل مسئلہ وہی آتا ہے کہ پنجاب کا معاملہ ہے، جہاں پہ جیسے عارفہ نے کہا ہے کہ یہ بیٹل گراؤنڈ یہی ہے، تو اس میں اس قسم کے تنازع ضرور ہوں گے، لیکن جس انداز میں پی ایم ایل این نے اس چیز کو اٹھایا ہے وہ خاصی تشویشناک ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو سکتا تھا کہ وہ احتجاج کرتے کہ ٹھیک ہے یہ اس میں غیر جانبدار نہیں ہے، لیکن بہت ہی شدت کے ساتھ اس بات کو اٹھایا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے سے انہوں نے سوالیہ نشان کھڑے کر دیے ہیں اس الیکشن کے حوالے سے۔ جہاں تک حسن عسکری صاحب کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ان کے یہ جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے ان کے خیالات جو ہیں وہ کبھی جو ہے پی ایم ایل این کی اس پہ تنقید بھی کی ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ غیر بالکل ہی جو ہے پی ٹی آئی کے ہیں وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ اس وقت کون ایسا آدمی ہے جس کے سیاسی خیالات نہیں ہوں گے؟ ایسا تو آدمی فرشتہ ہی لا سکتا ہے جس کو یہ کہیں کہ جو ہے وہ ان کے خیالات بالکل جو ہے غیر جانبدار ہیں۔ غیر جانبدار کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا ہے۔ اب ان کو نام کو اتنا زیادہ متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ حسن عسکری صاحب کو ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ان کے خیالات بھی ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہ پی ٹی آئی کی یا کسی پارٹی کے بحث پہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ غلط ہوگی۔ ان کے خیالات ضرور ہو سکتے ہیں، تنقید ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کے بعض آرٹیکلز پہلے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف بھی ہوئے ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بحث پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں یہ انتظامی ایک عہدہ ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی ٹاپ کنٹینیو کریں گے، اور سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا آج کے دن نون لیگ نے 2018 کے الیکشن کو متنازع بنانے کی بنیاد رکھ دی ہے، اور اگر جو اس طرح کے ان کے خدشات ہیں کہ وہ الیکشن شاید ہارنے جا رہے ہیں، تو کیا نتائج کو تسلیم کیا جائے گا اور نون لیگ پارلیمان میں آئے گی یا پھر سڑکوں پہ جائے گی؟ اسے ڈیبیٹ کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عارفہ، وہی سوال جو بریک سے پہلے میں نے اٹھایا تھا کہ کیا آج کے دن جو رد عمل سامنے آیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ نے اس الیکشن کو متنازع بنانے کی ایک بنیاد رکھ دی؟ آپ کے خیال میں شیرازی صاحب کب سے رکھ رہے ہیں بنیاد؟ اب تو گھر کھڑا ہو گیا، آپ کدھر کرے؟ کبھی خلائی مخلوق کی بات ہوتی ہے، کبھی وہ نیب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مطلب کہ وہ تو کب سے لگے ہوئے ہیں کہ ریگنگ ہو رہی ہے اس الیکشن میں، جب ان کے جب وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اور کتنے لوگوں نے پی ایم ایل این میں یہ بات کی کہ جی فون کالز جا رہی ہیں ہمارے لوگوں کو، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں کہ وہ پارٹی سوئچ کرے۔ سو وہ یہ تو وہ کب سے کہہ رہے ہیں نا، there is nothing new about it. So میں یہ نہیں کہہ رہی، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بنیاد تو وہ کب سے رکھ رہے ہیں، اور یہ تو اسی لیے 25 جولائی کے بعد کا سینیریو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ ذرا اس پہ آئے نا کہ کیسے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں اس میں صرف ایک اور بات ایڈ کروں گی کہ جو آج انہوں نے شور ڈالا ہے، یا جو بھی زاہد صاحب بھی بات کر رہے تھے حسن عسکری کی رائٹنگز پہ، رائٹنگز obviously وہی بات کہ آپ بائس کسی کی رائٹنگز میں ڈھونڈنا چاہیں تو وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو کیا یہ بات پی ایم ایل این کو تب خیال نہیں آیا تھا جب یہ نجم سیٹھی پہ مانے تھے؟ دیکھیں آپ جب بھی، اور میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ مجھے بہت اعتراض ہے یہ جو نیا ٹرینڈ بن گیا ہے، صحافیوں کو کانسٹنٹلی ان پوزیشنز میں ڈالا جائے اور پھر وہ نکل آئیں ان میں سے کسی بھی قسم کی گورنمنٹ پوسٹس ہوں، اور وہ بھی کیئر ٹیکر کی ہوں یا جو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں پیمرا یا ادھر ادھر سے۔ دیکھیں وہ لوگ گئے، انہوں نے چھوڑ دی جرنلزم۔ یہ مجھے ان لوگوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے جو جرنلزم جنہوں نے کچھ عرصے کے لیے کیا، اس کے بعد انہوں نے کریئر شفٹ کر دیا، وہ پالیٹکس میں چلے گئے، یہ ہر کسی کا حق ہوتا ہے۔ مگر یہ جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے نا کہ آپ کہ اگر کسی پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہے، پہلے آپ کالمنسٹ تھے، پھر آپ حکومت میں چلے جاتے ہیں، حکومت چلی جاتی ہے، آپ واپس آ جاتے ہیں، اور یہ تو یہ what does it mean for our profession as well as those people؟ اور
ज्यादती है उनकी राइटिंग से साथ और उनके साथ भी, ये नहीं होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसके बारे में सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए। और इसका ट्रेंड जो आज PMLN शोर डाल रही है, इन्होंने खुद सेट किया था जब इन्होंने नजम सेठी साहब के नाम पे एग्री किया था, तब उनको नहीं उनके कॉलम्स याद थे, जरा निकाले ना जो 90s के हाउस के साथ हो, तो नहीं उनके 90s के आप एडिटोरियल निकाल लेना, जब वो जिनके ऊपर उनको जेल भी भेजा गया था, उठा लिए गए थे, वहाँ बायस नहीं इनको नजर आया, इनको हसन अस्करी में नजर आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर साहब आपको क्या लगता है, वाकई ये भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया आरफा ने कि अगर आपको एतराज़ इन पे है और इनकी राइटिंग्स पे है, तो फिर नजम सेठी पे भी इसी तरह का एतराज़ आपको 2013 में भी होना चाहिए था। और फिर सर, जब मैंने सवाल उठाया कि 2018 के इलेक्शन 25 जुलाई के बाद का सिनेरियो क्या देख रहे हैं, अगर इस इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश हो रही है, तो देखिए बात तो वो तो होनी है। मतलब ये कि अगर आप देखें तो ये चीज़ें तो आएंगी। इलेक्शन से पहले पाकिस्तान की एक रवायात रही है कि उससे पहले जो है शोर मचाना शुरू हो जाते हैं कि इलेक्शन मुतनाज़ा है और हम मानेंगे नहीं, अगर हमारे ये नताए जाएंगे तो हम ये नहीं मानते हैं। तो ये तो हमारी एक पुरानी रवायात रही है। मैं तो उसको नई चीज़ नहीं समझता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा शिद्दत के लिए इसलिए नज़र आ रही है कि पोलराइजेशन बढ़ती चली आ रही है। लेकिन ये ऐसा पाकिस्तान की सियासत में कभी हुआ ही नहीं है कि जो है पहले से शोर मचाना शुरू कर देते हैं कि जो है इलेक्शन में ऐसे होंगे तो हम ये मानेंगे नहीं, वैसे होंगे तो हम नहीं मानेंगे। ये तो रहेगा और ये सिलसिला इलेक्शन तक रहेगा। अब मसला ये आता है कि केयर टेकर का सिर्फ नहीं है, केयर टेकर तो एक जवाब बन गया है। आप देखें बहुत सारे एतराज़ात तो पहले से मौजूद हैं। ये तो एक जिसको कहते हैं कि एक और उनको एक जवाब मिल गया, लेकिन इससे पहले कि उन्होंने हमेशा ये कहा है कि जो है ये इलेक्शन गैर जानबदार नहीं हो रहे हैं। जब खलाई मखलूक की बात पहले कर दी है तो ये बाकी हसन अस्करी साहब तो बहुत पीछे रह जाते हैं। हसन अस्करी साहब तो कहीं से खलाई मखलूक लगते नहीं है, लेकिन खैर करने के तो वो तो सर हमारी तरह लगते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, अपनी बात करें ना शिराज साहब। तो खलाई मखलूक तो खैर हसन अस्करी साहब नहीं हो सकते हैं, और अगर होते भी तो बहुत सारी चीज़ों को जो है वो फिर और ज़राए भी होते हैं अगर करना चाहे कोई मैनिपुलेट इलेक्शंस के। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे ख्याल मुस्लिम लीग को थोड़ा सा उसका मुजाहरा करना चाहिए, सब्र का करना चाहिए। हसन अस्करी साहब कोई इलेक्शन को उलट पुलट नहीं कर सकते हैं, ना ही अगर इनके नॉमिनी आते हैं तो वो उनके हक में फैसला करते हैं। ये चीज़ें जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। और ये बात, और इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नाम जो है वो मुतनाज़ा ही होता है। और जैसे आरफा कह रही थी कि अब जस्टिस नासुल मुल्क, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही काबिल एहतराम हस्ती हैं, और PMLN भूल गई है कि वो उनका नाम उन्होंने तजवीज़ किया था। ये जो है जो पैनल में आए थे, ये नासुल मुल्क साहब का नाम वो PMLN का था तजवीज़। तो उस वक्त तो किसी को कोई एतराज़ नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी शख्सियत ऐसी थी। अब ये PTI ये बात कर सकती है कि जो है उन्होंने जो कमीशन बनाया था उसका जो है जो भी उनके कंक्लूजन था वो सही था, तो उसके ऊपर उनको भी एतराज़ था। तो खैर ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। मेरा ख्याल ये है कि हमें बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। इलेक्शन तक आपको इससे ज़्यादा हंगामे मिलते रहेंगे और भी बातें आती रहेंगी, सिर्फ PMLN की तरफ से नहीं, मुख्तलिफ जमातों की तरफ से आएंगी। सबसे खुश जो बैठी हुई इस जमात इस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ना पंजाब में लेना है ना देना है, इसलिए वो ना कोई इस पर बात करते हैं ना करेंगे। दूसरा ये था कि सिंध में जो तो जाहिद साहब आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जिस पार्टी का पंजाब से कोई लेना देना नहीं है वो खुश बैठी है, और जो पंजाब के अंदर इस वक्त इलेक्शन की तैयारी करे उनके लिए बड़े मसाइल हैं। और जाहिद साहब ने ये बात की ना कि किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा मियां साहब को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको है कि पहले उनका जो बयान था कि मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद उनका जो बयान है वोट को इज्जत दो। वो कह रहे हैं कि इस कदर मकबूल है कि इस बार भी नून लीग ही जीतेगी। तो अगर नून लीग जीत रही है तो फिर निगरान सेटअप में अस्करी साहब हैं या कोर हैं, परेशान नहीं होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद नवाज शरीफ साहब और खाकान अब्बासी के खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू हो गई नैब में। LNG टर्मिनल जो ठेका था उसमें कि उन्होंने कुछ कवानीन की खिलाफ वर्जी करके ठेका दिया था। अब देखना यह कि कितनी बड़ी मुश्किल है और इससे कैसे निकल पाएंगे। छोटी ब्रेक बाद इसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद।
عارف انفیکٹ ایک تو ہم لنک نہیں دے سکے, ایک درخواست بھی تھی سپریم کورٹ میں چیئرمین نیب کے خلاف کہ ان کو اس عہدے سے ہٹا دیا جائے, اور اس بنیاد پہ کہ انہوں نے جو پچھلے عرصے میں ایک پریس ریلیز جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ $4.9 بلین منی لانڈرنگ ہوئی ہے اور میاں صاحب نے کی ایسے انڈیا اس پہ. لیکن آج ان چیمبر جو انہوں نے سماعت کیا ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے, اس کو انہوں نے صرف اس بنیاد پہ کیا کیونکہ جو درخواست گزارے گا, ہم اس کو نون لیگ کی پٹیشن کہہ رہے ہیں, لیکن نون لیگ جاپان کے پریزیڈنٹ ہیں اور نور اوان صاحب جنہوں نے پچھلے عرصے میں کئی شیخ رشید صاحب کو بھی پکڑ لیا تھا پارلیمنٹ کے باہر کہ تجھے میرے کو گڈی لے سے پیسے نہیں دیتے, میں نے پیسے دے دو, میں بڑا غریب آدمی ہوں. اس غریب آدمی نے کی تھی, تو انہوں نے کہا کیونکہ آپ متاثرہ فریق نہیں ہیں لہٰذا آپ کی جو پٹیشن ہے اس کو نہیں سنا جا سکتا, اس گراؤنڈ کے اوپر ان کو مسترد کر دیا گیا ہے. لیکن اس سے بڑی بات LNG ٹرمینل جو ایک ٹھیکہ تھا, اس وقت تو خاقان عباسی صاحب وزیر تھے, وفاقی وزیر تھے, اور میاں صاحب پرائم منسٹر تھے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کی موجودہ گورنمنٹ کے اوائل کے اندر 2 کمپنیاں تھیں. ایک کمپنی تھی پاکستان گیس پورٹ جو اقبال زید احمد کی تھی, آئل سیکٹر کے اندر بہت بڑا نام ہے, اور دوسرا حسین داؤد گروپ کی ایک کمپنی تھی اینگرو. بنیادی طور پہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے پہ صرف ٹیکنیکل ایویلیویشن جو ہوتی ہے اس بنیاد پہ 2 کمپنیوں نے جب بڈ کی تھی تو 2 کمپنیاں آئی تھیں, تو پہلے مرحلے پہ انہوں نے پاکستان گیس پورٹ کو تو ویسے فارغ کر دیا, تو ایک کمپنی پیچھے رہ گئی تھی حسین داؤد گروپ کی اینگرو, انہوں نے دیا تھا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جو بنیادی انفراسٹرکچر اس وقت ان کے پاس ہونا چاہیے تھا وہ نہیں تھا, اور بہت سارے رولز کو ریلیکس کیا گیا تھا اور ان کو ایک ٹھیکہ ایوارڈ کر دیا گیا تھا. اور پھر اس سے بڑھ کے اس وقت جو پورے ریجن کے اندر اس خطے کے اندر جو ٹیرف چل رہا تھا, جو گویا کہ جو پلانٹ لگایا تھا اس کا جو کرایہ ہے وہ 25 سینٹ سے 40 سینٹ تک چل رہا تھا, لیکن اس جو کمپنی ہے اس کو 66 سینٹ کا جو ہے وہ بڑا ایک طرح سے ہم نے ٹیرف آفر کیا اور دیا گیا. تو اس سے کہتے ہیں کہ جو 15 سالوں میں کوئی 200 ارب روپے کا قومی خزانے کو نقصان ہوا ہے, اگرچہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا. شیراز صاحب یہ تو وہی نا, لیکن اس پہ انکوائری ہوئی تھی, انکوائری چلی پہلے دور میں. قمر زمان چودھری صاحب جو سابق چیئرمین نیب تھے وہ خاموشی سے بند کروا کے چلے گئے تھے, نیا چیئرمین ہے تو انہوں نے کہا جس کو اوپن کرے اس کو ہم لاجیکل اینڈ تک پہنچاتے ہیں. وہی بات ہے شیرازی صاحب, ہم بہت دفعے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ نیب کا بالکل جورسڈکشن بھی ہے, ان کو انویسٹیگیٹ کرنا بھی چاہیے. کوئی مسائل ہوں یا کوئی کرپشن ہو الیجڈ تو وہ ضرور اس کو آگے بھی بڑھائیں, مگر اس کی اس طرح کر کے پریس ریلیز میں ہمیں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ایک تو یہ LNG کی جب سے ڈیل ہوئی ہے اس پہ شروع دن سے ہی PPP کے زمانے سے مسائل چلے آ رہے ہیں. پہلے PPP نے کرنے کی کوشش کی, تب سپریم کورٹ نے تب نوٹس لیا, اس کے بعد PPP کی حکومت میں تو اس پہ کبھی کوئی کام ہوا ہی نہیں. LNG کی جو ڈیل کرنی تھی ٹو بائی LNG, PMLN نے آ کے وہ کر پائے ان کے. بٹ جس دن سے شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کر رہے ہیں یہ ایلیگیشنز کہ انہوں نے مہنگی خرید لی, صحیح ڈیل نہیں کی, وہ ڈیل ہو گئی تو وہ ٹرمینلز میں مسئلہ ہے, تو یہ تو بات ہے ہی صحیح. ایز آئی سیڈ ہو سکتا ہے اس میں سچائی ہو سکتا ہے نہ ہو, نیب کو انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے. مگر یہ جو طریقہ ہے کہ ہر وہ سٹیج کے اوپر اپنی چاہے وہ کمپلینٹ ویریفیکیشن ہو یا انکوائری ہو یا ریفرنس ہو جو پریس ریلیزز سے اناؤنس کرتے ہیں نا, وہ بہت غلط بات ہے. اس طرح انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, اسپیشلی بڑے ایشوز کی. پہلے کر لیں, ہوم ورک اپنا پورا کر لیں, جس دن کورٹ میں جائے گا سب کو پیسے ہی پتہ چل جائے گا. باقی رہی بات جو چیئرمین نیب کو ہٹانے کی تھی, اب I think it was just a political move by PMLN. اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کیونکہ چیئرمین نیب کو ہٹانے کا طریقہ وہی ہے جو ایک سپریم کورٹ جج کو ہٹانے کا ہے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ریفرنس جاتا ہے, اور وہ بھی عموماً جج پریزیڈنٹ کی طرف سے جاتا ہے. 184(3) کے نیچے آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس کو ہٹا دیں. سو کلیئرلی انہوں نے بھی اگر یہ کیا ہے تو جن صاحب کی گاڑی شیخ رشید صاحب لے گئے اتنے سال پہلے, تو ان کو جو بھی لائر ہوگا ملا ہوگا, جتنا بھی وہ سستا ہوگا اس نے یہ تو بتایا ہوگا نا. سو دس سیمس ٹو بی مور آف اے پولیٹیکل موو دین اینی تھنگ ایلس. ظاہر صاحب آپ کا سر اس پہ ٹیک چاہیے, کیا کہتے ہیں آپ کو, کتنا یہ سیریس معاملہ ہے بالخصوص LNG کوٹے کا ٹھیکے کا جو معاملہ ہے. اس معاملے تو جیسے کہہ رہی عارفہ کہ واقعی یہ تو ایک پولیٹیکل موو تھی, ایک طرح سے سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروانا تھا تو نور اوان صاحب کے ذریعے کروا دیا گیا. دیکھیں ایک تو بنیادی چیز یہی آتی ہے کہ یہ جب آپ پبلک میں کسی ایشو کے لیے آتے ہیں تو وہ چیز اس کے اوپر یہ چیز تنقید ضرور ہوگی. صحیح بات ہے, عارفہ کہہ رہی تھی کہ جو ہے اس کو آپ اگر کوئی تحقیقات ہو رہی ہے تو تحقیقات کو اناؤنس کیوں کیا جاتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی تحقیقات کو جو ہے اناؤنس کرتے ہیں پبلک کی ڈومین میں آتی ہے
تو اس میں تو پھر تحقیقات غیر جانبدارانہ نہیں رہ سکتی ہے، کیونکہ مختلف اس کے اوپر دباؤ بھی پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہوا جو نیب کا طریقہ کار ہے، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ ہمارے اس ملک کا اور بھی ہے کہ حکمرانوں کو بھی ایک چیز سمجھنا چاہیے کہ LNG کا، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ہیرا پھیری ہوئی ہے یا غلط کام ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی جو اصول ہیں اس کے مطابق ہوا ہو، جو قوانین ہیں اس کے مطابق ہوا ہو، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم اس چیز کو کیوں نہیں جو پبلک ڈومین میں لے کے آتے ہیں کہ اس میں کوئی اعتراض اس کو نظر نہیں آئے. کیونکہ مجھے یاد ہے کہ یہ کئی دفعہ جو ہے اس مسئلے پہ شاہد خاقان عباسی صاحب سے سوالات بھی ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بتا سکتے، ڈسکلوز نہیں کر سکتے. یہ چیز ان کا ایک مختلف رہا ہے. تو اگر فرض کیجئے چیزیں صحیح ہیں تو اس کو ڈسکلوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ہمارے یہاں ٹرانسپیرنسی ہو جائے تو اس کے بہت سارے مسائل ویسے بھی حل ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرا مسئلہ ہمارے ملک میں ایک اور بھی آتی ہے کہ جس کو نہیں ملتا ہے، اگر صحیح طور پہ بھی نہیں ملتا ہے، تو وہ اس کے اپنے گریوانسز ہوتے ہیں، پھر وہ پریس کے ذریعے بھی وہ کرتا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے زمانے میں ختم اسی وجہ سے ہو گیا تھا. اور اس وقت جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو پٹیشن دائر کرنے والے کون تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو سیاسی ایک حربہ بن گیا ہے. اور ایک جہاں تک نیب کے ان کے تعلق ہے، چیئرمین کا تعلق ہے، تو یہ بھول گئے ہیں کہ PMLN والے کہ یہ ان کے ہی نامزد کردہ تھے نمائندے، کیونکہ جو ہے طریقہ کار یہی تھا کہ جو ہے اپوزیشن اور حکومت مل کے فیصلہ کرے گی، اور میرے خیال انہوں نے ایگری کر کے ان کو بنایا تھا. تو اب یہ جو ایسا معلوم ہوتا ہے ویسے میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ PMLN کے تو جنرلی کوئی بھی چیئرمین نیب آتا ہے تو اعتراض ہوتے ہیں. نثار علی خان صاحب نے بھی جو PPP کے زمانے کی نومینیشنز تھی چیئرمین نیب کی، ان کے اوپر بھی بہت اعتراض اٹھایا تھا، اور ایک آدھ دفعہ if I'm not wrong سپریم کورٹ چلے گئے تھے. تو اس پارٹی کی تو عادت سی بن گئی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں واقعی. لیکن دوسری پارٹی بھی یہی کرتی رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا قمر الزمان خلاف، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح تھا غلط تھے، لیکن مسئلہ ہے کہ ان کے خلاف تو پھر اپوزیشن نے بھی بہت آواز اٹھائی تھی نا. جی بالکل صحیح. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اور یقینی طور پہ یہاں اقبال زید احمد کی وہ کمپنی کہ جس کو پہلے مرحلے پہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، آج ایک ٹرمینل لگا کے وہ بھی وہاں پہ کام کر رہی ہے. یقینی طور پہ سوال بڑے سیریس ہیں، لیکن جیسے عارفہ نے کہا کہ نیب کو چپکے سے کام کرنا ہے. جب چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں تب جا کے اناؤنس کرے، اس سے پہلے اس طرح اناؤنسمنٹ کرنا ڈیفینیٹلی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو الیکشن میں جا رہے ہیں، تو یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ان کی شہرت کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے، ان کے ووٹ بینک کو نقصان ضرور پہنچ سکتا ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد افغانستان میں اشرف غنی صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑی آفر طالبان کو سیز فائر کی، کتنی مددگار ہوگی امن لانے میں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس معاملے کو ڈسکس کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. انفیکٹ ایک بار پھر افغان حکومت کی طرف سے سیز فائر کی آفر ہوئی ہے، اور طالبان سے کہا گیا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئیں اور امن عمل کا حصہ بنے. اگرچہ اس سے پہلے بھی چند ماہ پہلے کس طرح کی آفر تھی، لیکن کوئی پازیٹیولی رسپونڈ نہیں کیا طالبان نے، اور اس بار بھی ابھی تک کوئی ایسا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا جس سے ہم کہہ سکیں کہ بڑا حوصلہ افزا اور مثبت ہے. زید صاحب میں آپ کی طرف سوال لے کے آتا ہوں کہ بنیادی طور پہ لگتا یہ ہے کہ یہ افغان حکومت کا اپنا انیشیٹو ہے، اور وہ جو وہاں انٹرنیشنل پلیئرز بیٹھے ہیں شاید ان کی بیکنگ نظر نہیں آ رہی. اور پھر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا سر کہ پہلے بھی اس طرح کی ایک آفر آ چکی ہے اور طالبان کو مین سٹریم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پہلے بھی ہمیں لگا ہے کہ وہاں سے کوئی مثبت رد عمل ہمیں سامنے نظر نہیں آیا. اس بار بھی لگ رہا ہے ایسے کہ کچھ پازیٹیو رسپونڈ نہیں کر رہے. تو وجوہات آپ کو کیا لگتی ہیں کہ مثبت رد عمل نہ آنا طالبان کی وجہ سے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی طور پہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا انیشیٹو ہے، ٹھیک ہے، اشرف غنی صاحب کا اپنا انیشیٹو ہے، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ جو غیر ملکی فوجیں ہیں یا امریکہ میں کا جو ہے اس کو تائید نہیں تھی. میرے خیال یہ بات غلط، یہ بات صحیح نہیں ہے. اور جو آفر ہوئی ہے میرے خیال یہ ایک باقاعدہ جو ہے سوچ سمجھ کے کی گئی ہے.
اس کی ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ یہ اب کوششیں ہیں کہ طالبان سے کسی طرح سے مذاکرات کیے جائیں. یہ صرف جو ہے یہ اشرف غنی صاحب نے بھی اس میں پہل کی ہے، لیکن اس سے پہلے یہاں پہ بھی امریکہ کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے ہمیں کہ کسی نہ کسی طور پہ طالبان کے ساتھ کوئی جو ہے مذاکرات کسی لیول پہ شروع کیے جائیں. اب یہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ اناؤنس کر کے نہیں طالبان، لیکن یہ کہ جس کو کہتے ہیں ان اناؤنس، شاید اس چیز پہ ایگری کر جائے. کیونکہ ایک دو چیزیں ہیں، کیونکہ اس سے پہلے طالبان ایک تو رمضانوں کا وقت ہے، عید کا وقت ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک لحاظ سے جو اپیل ہے اس کے عام عوام میں کہ جو ہے عید کے موقع پہ یا اس سے پہلے جو ہے رمضان کے آخری دنوں میں یہ کچھ خون ریزی نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے یہ کہ شاید طالبان جو ہے اس پہ عمل درآمد کر لیں بغیر، لیکن کسی اناؤنسمنٹ کے بغیر. لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ یہاں پہ جتنی بھی اب زیادہ اس قسم کی خون ریزی ہو رہی ہے، خاص طور پہ کابل کے اندر، اور شہریوں کی جو کیجولٹیز بڑھتی آ رہی ہے، اس میں طالبان کا اتنا زیادہ ہاتھ نہیں ہے جتنا کہ داعش کا ہے. ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ اب یاد ہوگا کہ ابھی 3-4 دن پہلے وہاں پہ علماء کونسل نے جو ہے وہ ایک فتویٰ جاری کیا ہے جس میں سوسائڈ بامبنگ کو حرام قرار دیا. یہ میرے خیال اسی کا ایک تسلسل ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ دونوں جو ہے اپنے علماء کے ذریعے اس پہ ایک فتویٰ جاری کریں گے. پاکستان کی طرف سے پہلے فتویٰ ہو گیا تھا، لیکن اب افغانستان میں بھی ہوا ہے. لیکن اس کے دوسرے دن جو ہے ایک سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے، اس میں کافی لوگ مارے جاتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر طالبان اس کو مان بھی لیتے ہیں تو بھی لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی خون ریزی کم ہوگی، کیونکہ داعش کے لیے کوئی یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے. داعش جو ہے زاہد صاحب، بٹ اگر طالبان آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک ان اناؤنسڈ سیز فائر شاید امپلیمنٹ کر دیں، تو کین وی ٹیک دیٹ ٹو مین کہ شاید طالبان جو ہیں وہ زیادہ سیریسلی اب کنسیڈر کریں گے اس آپشن کو کہ افغان حکومت سے بات چیت کریں؟ کیونکہ داعش جو ہے وہ تو طالبان کے لیے بھی ایک تھریٹ ہے نا، حکومت کابل کے لیے ایک تھریٹ ہونے کے علاوہ. ان کی اسٹیٹڈ پوزیشن طالبان کی یہی ہے کہ کابل حکومت سے بات نہیں کی جائے. وہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو خبریں تھیں وہاں پہ اور جو کہ باوثوق ذرائع سے کہ طالبان کی جو ہے حکومت میں کسی نہ کسی طرح سے ان جس کو کہتے ہیں بیک چینل، ان کی جو ہے مذاکرات جاری ہیں. اور اس میں جو ہے یہ خاص طور پر افغانستان کا جو ہے کلچر بھی ہے جہاں پہ جو ہے وہ قبائلی روابط جو ہے بہت کام آتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ تھا کہ طالبان کو بھی ایک تشویش ضرور ہے ان حالات سے جو کہ بڑھتے آ رہے ہیں. کیونکہ ایک بات تو صاف سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جنگ تو طول کھینچ سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی ونر نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ کچھ اندیشے اس بات کے ملے ہیں کہ جو ہے یہاں پہ کہ اس قسم کے کوئی کانٹیکٹ ضرور ہونے شروع ہوئے. کیونکہ ایک تو طالبان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جو ہے اگر چیزیں جاتی ہیں تو داعش جو ہے وہ اس کی کارروائیاں زیادہ بڑھتی چلی جائیں گے. لیکن یہ صرف یہ کہ اس میں ایک سوال سر، ایک سوال یہ بھی ہے کہ کوئی اس طرح کا جو بھی پیس انیشیٹو ہے، اس میں جب تک پاکستان، ایران، جو خطے کے دیگر ممالک ہیں، ان کو انوالو کیے بغیر کسی قسم کا کوئی گول اچیو کیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ تو بات کی چیز ہے نا. دیکھیں بات یہ کہ ٹھیک ہے جو اوورال پیس اگر جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو یقینی بات یہ کہ اس کے دو پہلو ہوں گے. ایک تو انٹرا افغان ڈائلاگ جو کہ بنیادی چیزیں، اس کے بعد ہی جو ہے پھر ریجنل جو ہے ایک لحاظ سے کوآپریٹ کی بات ہو سکتی ہے. لیکن پہلے یہ نہیں ہو سکتا. پہلے جو ہے اگر ریجنل جو طاقتیں، بہت سارے پروسیس چل رہے ہیں یہاں پہ، استنبول پروسیس چل رہا ہے، ہارٹ آف ایشیا اب ہو گیا. تو اس قسم کے جو ایک ریجنل جو ہے وہ کوآرڈینیشن کمیٹیز تو موجود ہیں، لیکن اصل مسئلہ تو وہی آتا ہے کہ طالبان کیا تیار ہوں گے براہ راست مذاکرات کے کابل حکومت سے، اور کیا امریکہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس چیز کو آگے بڑھانے معاون ہوگا. تو ایک حد تک چیزیں مجھے جو نظر آ رہی ہیں یہاں سے وہ یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ مذاکرات شروع ہو جائیں، لیکن وہیں پہ بات آ کے رکتی ہے کہ کس طرح سے شروع ہو. تو اس وقت میرے خیال پہلا مرحلہ یہ ہوگا شروعات کہاں سے ہو. یقینی طور پہ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور لگتا ہے یہ ہے جیسا آپ کی باتوں سے جو امن کی کنجی ہے وہ شاید طالبان کے ہاتھ میں ہے. اس طرف سے تو آفر آ گئی ہے، کیا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے، فیصلہ طالبان نے کرنا ہے. اسی کے ساتھ آج کا شو ختم ہوا. اجازت دیجیے، خدا حافظ.